السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بتوفیق اللہ بخیر و عافیت سے ہے. درس نمبر 5 میں ہم جان چکے ہیں کہ مصدر مجہول کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. اگر آپ نے اس درس سمجھ لیا تو بہت خوب، ورنہ پھر اور ایک بار درس کو خوب دھیان سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر بھی سمجھ میں نہ آیا تو ضرور کمنٹ میں بتائیے یا ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا میری جی میل آئی ڈی کے ذریعہ رابطہ کیجیے. انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ ساری باتیں اس لیے کہتا ہو کہ اگر اس درس سمجھ میں نہ آیا تو آنے والے درس سمجھنے میں دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خیر، آج کے یہ درس میں ماضی مطلق مثبت مجہول بنانے کا مفصل طریقہ بتاؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ماضی مطلق مثبت مجہول کس کو کہتے ہیں. ہم تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں، فعل مثبت اور فعل معروف کس کو کہتے ہیں. اگر ذہن میں نہ ہو تو درس نمبر 1 اور درس نمبر 3 کو دیکھ لیجئے. ماضی مطلق مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ. ماضی مطلق مثبت مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر مجہول کے آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر دیا جائے تو اس سے ماضی مطلق مثبت مجہول کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا. پھر ماضی مطلق مثبت مجہول کا واحد غائب کے صیغے کے آخر میں نون اور دال لگایا جائے تو جمع غائب کا صیغہ، یا معروف لگایا جائے تو واحد حاضر کا صیغہ، یا معروف اور دال لگایا جائے تو جمع حاضر کا صیغہ، میم لگایا جائے تو واحد متکلم کا صیغہ، یا معروف اور میم لگایا جائے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. مثال کے طور پر ہم نے ایک مصدر مجہول کا اختیار کیا ہے اور وہ ہے پروردہ شدن. پروردہ شدن. اس مصدر مجہول دراصل مصدر معروف یعنی پروردن سے بنایا گیا ہے جس کا معنی ہے پالنا. پروردن کے معنی ہے پالنا. مصدر مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق پروردن کے آخر سے نون کو حذف کرنے کے بعد ساکن والے ہے اور لفظ شدن کو ایڈ کیا گیا تو ہو گیا ہے مصدر مجہول. پھر قاعدے کے مطابق اس مصدر مجہول کے آخر سے نون کو حذف کیا جائے گا تو بن جائے گا پروردہ شد. کیا بن جائے گا؟ پروردہ شد بن جائے گا. یہ واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پالا گیا وہ. اس کا معنی ہے پالا گیا وہ. پالا گیا وہ. اگر واحد غائب کے صیغے کے آخر میں نون دال بڑھایا جائے گا، اگر واحد غائب کے آخر میں نون دال بڑھایا جائے گا تو بن جائے گا پروردہ شدن. کیا بن جائے گا؟ پروردہ شدند. پروردہ شدند بن جائے گا. یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے پالے گئے وہ. پالے گئے وہ. اگر واحد غائب کے آخر میں یا معروف بڑھایا جائے گا تو بن جائے گا پروردہ شدی. پروردہ شدی. یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پالا گیا تو. پالا گیا تو. اور اگر واحد غائب کے آخر میں
یا دال بڑھایا جائے گا تو ہو جائے گا پروردہ شدید، پروردہ شدید بن جائے گا۔ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پالے گئے تم، پالے گئے تم۔ اگر آخر میں میم بڑھایا جائے گا تو ہو جائے گا پروردہ شدم، ہو جائے گا پروردہ شدم۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پالا گیا میں، پالا گیا میں۔ اگر واحد غائب کے آخر میں یا اور میم بڑھایا جائے گا تو ہو جائے گا پروردہ شدیم۔ کیا ہو جائے گا؟ پروردہ شدیم، پروردہ شدیم۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پالے گئے ہم، پالے گئے ہم۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ کو پسند آیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور نہ ڈس لائک کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع مل جائے گا اور آپ بآسانی ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں جانے کے لیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔